Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. Welcome back. Right. Welcome back to Habib Khwaja the Explorer, guys. آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے اپنے اس مختصر سے قیام کے دوران جو میں نے پاکستان میں اس وقت کر رکھا ہے، اس کے دوران میں نے جو کچھ نوٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر حالات اس وقت یہ ہیں کہ یہ بینگ اے مسلم کنٹری، مسلمان ملک ہونے کے باوجود یہ جو ملک ہے اسلام کو بالکل فالو نہیں کرتا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی کسی بھی معاشرے میں۔ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم لوگ میجورٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ میجورٹی جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت سیلفش اپروچ کے ساتھ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے اس نام کی سو کالڈ اسلامک سوسائٹی کے ساتھ، جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کھل کے عورتوں کے حقوق کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ وہ حقوق عورتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مینشن کیے ہوئے ہیں کہ عورتوں کے حقوق یہ ہیں ہر لحاظ سے، زندگی کے ہر فیلڈ میں، بھلے وہ عورت جو ہے وہ سنگل ہے یا وہ میرڈ ہے۔ ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم سب مرد حضرات جو ہیں گواہ ہیں اس چیز کے کہ بچپن سے لے کے ہمارے بڑھاپے تک، بلکہ ہماری زندگی کے آخری دم تک، خواتین پاکستان میں جو مسلمان خواتین ہیں وہ ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں وہ ہمیں کھانے پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہیں، شاندار قسم کے کھانے پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہیں، شاندار انداز سے ہماری خدمت کرتی ہیں، کوئی کمی نہیں آنے دیتی۔ پراٹھے پک رہے ہیں جناب، کھانے پک رہے ہیں، بریانیاں پک رہی ہیں، قورمے پک رہے ہیں، کڑی چاول پک رہے ہیں، اور طرح طرح کے کھانے، موجیں لگی ہوئی ہیں یہاں کے مردوں کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی جو خواتین ہمیں کھانے بنا بنا کے ڈیلیشیس، ٹیسٹی، فینٹاسٹک میلز بنا بنا کے کھلاتی ہیں، بچپن سے لے کے ہمارے آخری دم تک یہاں پاکستان میں، ہم مرد حضرات ان کے لیے کیا چھوڑتے ہیں آخر میں؟ ہم ان کی اللہ کی طرف سے وراثت میں جو عورت کا حق ہے ہم وہ تک نہیں ان کو دیتے، ہم وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کی آمد ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کام کرنا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں پڑھیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے سے منسلک دوسرے لوگوں کی زندگیاں آپ کی وجہ سے بدل جائیں، وہ آپ چاہتے ہیں، تو قرآن کو اپنی مادری زبان اردو میں سمجھ کر پڑھیں، بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یہ بات جو ہے، یہ میسج جو ہے، یہ پیغام جو ہے یہ ان تک پہنچائیں، یہ بات ان کو کریں تاکہ سب کی زندگیاں بدل سکیں اور سب کا فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر واپس اسی پوائنٹ پہ آؤں گا۔ ایک تو قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے اپنی مادری زبان میں، ترجمہ کر کے اردو میں سمجھ کر پڑھنا ہے، اور دوسری چیز یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ فوکس کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں پاکستانی معاشرے میں یہ مظلوم ہیں، یہ مظلوم ہیں، یہ مسکین ہیں۔ سب عورتیں نہیں، کچھ عورتیں، سب عورتیں نہیں، لیکن
عورتوں کی ایک اکثریت ہے جن کو ان کی وراثتی جائیداد میں سے ان کا حصہ، ان کا جائز حق، جائز حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہاں کے مرد نہیں دیتے۔ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ یار عورت جو ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، اس کو کچھ نہیں دینا۔ پاکستان میں عورتیں اپنے حق سے محروم ہیں۔ وراثتی جائیداد میں سے عورت کو اس کا جائز حصہ نہیں ملتا یہاں پہ اس ملک میں۔ اس عورت کو جو آپ کو بٹھا کے کھانا کھلاتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، ہر لحاظ سے آپ کو پیمپر کرتی، آپ کو کور کرتی، آپ نے اس کو ملازم بنا کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا کسی عورت کو اس کا حصہ ملا ہو، اس کی وراثت میں سے اس کا اللہ کے حکم کے مطابق جو جائز اس کا حق ہے، حصہ ہے، وہ اس کو ملا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے یہ کہا ہو کہ جی مجھے میرا حصہ مل گیا۔ نہیں مل سکا، کیونکہ مرد دینا ہی نہیں چاہتے یہاں پہ۔ اس معاشرے میں مظلوم ہیں عورتیں، اور میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتیں ایک جگہ پہ تو اپنے حق سے محروم ہیں، اور ان کے حق کی محرومی کے پیچھے بھی عورتوں کا ہاتھ۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسے کیسز بے شمار ہیں پاکستان میں، بے شمار ہیں، یقین کریں، ٹرسٹ می۔ تو آج ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو ان کا جائز حق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں طے کر رکھا ہے، حکم دے رکھا ہے، اس کے مطابق ان کا حق ان تک پہنچائیں گے۔ اور وہ چاہے ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کسی روپ میں بھی ہے، ان کے جائز حق کے حصول میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، جو ہے آپ کا اللہ کے حکم کے مطابق، وہ تھوڑا سا بھی ہے نا، نیت صاف رکھتے ہوئے اس کو اویل کر لیں، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ لیکن یہ اور ذات جو صنف نازک ہے، اس کا حصہ کھانے والے کوئی چیمپئنز نہیں ہیں، وہ بہادری نہیں ہے، وہ چیمپئن یا بن جاتے ہیں کہ آپ کسی عورت کا حصہ دبا لیں، کسی عورت کا حق کھا لیں۔ بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو جنرل پریکٹس ہے یہاں پہ، المیہ کی بات ہے، ایک مسلم کنٹری میں جہاں اسلام ہے، میجورٹی میں لوگ مسلمان ہیں یہاں پہ، وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اسلام کا نام بدنام کرنے کا باعث ہم لوگ بن رہے ہیں۔ تو میں عورتوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے والد کو یہ بولیں کہ ابا جان، اپنی زندگی میں اگر اللہ کی طرف سے ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے، آپ اپنی زندگی میں ہمیں دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیں دے دیں، کیونکہ ابا جان آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بھائیوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہی کچھ ہو رہا ہے، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ لیکن تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے پیرنٹس کو بولیں کہ اگر آپ کے چلے جانے کے بعد دنیا سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، بھائیوں نے سب رگڑ دینا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائیداد میں سے کچھ ہمیں ملے تو جو دینا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں دے دیں، بعد میں کچھ نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، بھائیوں نے اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے ہمارا حصہ بھی کھا جانا۔ یہ ہو رہا پاکستان۔ اب آپ طے کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا۔ میرا کام تھا کہ آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ایک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کروں۔ میں نے اپنا کام کر دیا، اپنے حصے کا کام کر دیا میں نے۔ Now it's up to you کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن مشورہ میرا یہی ہے کہ اپنے والد صاحب کو بولیں، یا والدہ کی طرف سے اگر کچھ ہے وراثت میں، تو دونوں کو یہ بول دیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر، اچھی صحت کے ساتھ عطا فرمائیں، آمین۔ لیکن اپنے پیرنٹس کو یہ بول دیں کہ
ہمیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہر گھر کی یہ کہانی ہے، پاکستان میں ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے کہ والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، اور ساری زندگی وہ روٹیاں پکانے میں لگی رہتی، کھانے کھلانے میں لگی رہتی، خدمت گزار بن کے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے منسلک سب فیملی ممبرز کا اور سب مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں، اپنی زندگی گزاریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل کرم رحم عطا فرمائیں گے اور عطا فرماتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کو اس رمضان میں اپنی مادری زبان میں ترجمہ کر کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں اور اپنی زندگیاں بدلیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ روز حشر والے دن، اس دن جن بیوی بچوں کی خاطر ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا مال و دولت حق کھا رہے ہیں ناجائز، انہی بیوی بچوں نے روز حشر والے دن جب ہمیں دیکھنا ہے تو اپنا منہ پھیر لینا ہے دوسری طرف کہ جی ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، اگر تم نے ہماری خاطر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کا حصہ کھایا تھا تو وہ تم نے کھایا تھا، وہ تم نے غلط کام کیا تھا۔ اگر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کا مال و دولت یا ان کی جائیداد ناجائز کھائی، تو اس کی کمپنسیشن تم کرو گے اپنی نیکیاں ان کو دے کے، ہم تمہیں اپنی نیکیاں نہیں دینے والے۔ تو وہ بیوی، وہ اولاد جس کی خاطر آج ہم دوسروں کا حصہ کھاتے پھر رہے ہیں، یہ لوگ جیسے ہی ہمیں دیکھیں گے روزے عشر والے دن اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں گے اور اپنی نیکیاں ہمیں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے، روز حشر والے دن تک کے لیے وہ اپنی قبر میں اکیلا ہی رہے گا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، نہ جائے گا، نہ گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا، قبر اور آخرت جو ہے اس کی خاطر کمپرومائز نہیں کرنا، حلال اور حرام کے فرق کو جانتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح بنا دیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں۔ تو ہمارے UK میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹر آتا ہے گھر میں، اور اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ if you have paid this bill then ignore this letter، ٹھیک ہے؟ کہ اگر آپ یہ بل پہلے پے کر چکے ہیں تو اس لیٹر کو اگنور کیجیے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنی بہنوں کا حق، حصہ، مال و دولت ان کو پہلے سے دے چکے ہیں یا ارادہ کر چکے ہیں ان کو دینے کا، تو میرا یہ ولاگ ان کے لیے نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اور بڑی جلدی پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔